کے وقت ایک نماز پڑھی جاتی، اس کا نام ہے صلاۃ الکسوف یا پھر صلاۃ الخسوف۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دو عمل خلاف معمول کیے۔ نمبر ایک کہ دوران نماز آپ گھبرا کے پریشان ہو کے جیسے کو ڈر اور خوف سے ایک یا دو قدم اپنی مصلی سے پیچھے ہٹے۔ دوسرا خلاف معمول عمل یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حالت نماز میں اپنے ہاتھ کو اور بازو مبارک کو یوں آگے بڑھایا اور یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے آپ کسی چیز کو پکڑنا چاہتے لیکن آپ نے پکڑا نہیں اور اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیا۔ صحابہ کرام کے لیے یہ چیز خلاف معمول تھی۔ نماز مکمل ہوئی تو آپ سے پوچھا گیا کہ حالت نماز میں یہ دو عمل آپ نے خلاف معمول کیے، سبب کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضاحت کی کہ حالت نماز میں پہلے اللہ نے جہنم کو میرے سامنے پیش کیا۔ میں نے جب جہنم کو دیکھا اور اس کی آگ کو دیکھا، اس کی انگاروں کو دیکھا، اس کی ہولناکی کو دیکھا، اور آج تک میری نگاہوں میں اتنا بھیانک اور خطرناک منظر کوئی نہیں دیکھا، میں ڈر گیا اور اپنے مصلی سے ایک یا دو قدم پیچھے ہٹا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اللہ نے مجھے جنت بھی دکھائی اور میری نگاہوں نے آج تک جنت سے خوبصورت کوئی منظر دیکھا ہی نہیں۔ محلات دیکھے، نہریں دیکھیں، نعمتیں دیکھیں، جنت کے باغات دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے سامنے سے جنت کا ایک پودا گزرا، پھلدار درخت تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں جنت کے اس درخت کے خوشے کو اتار لوں۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اتارنے کے لیے، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے یہ نعمتیں آخرت میں جنت میں اہل ایمان کے لیے رکھی، میں نے نہیں اتارا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کے الفاظ، آپ نے کہا سنو، اگر میں جنت کے اس درخت کا ایک خوشہ اتار لیتا، پکڑ لیتا، آج کے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان بھی دنیا میں پیدا ہوتے اور آتے، سارے کے سارے جنت کے درخت کے ایک خوشے کو کھاتے رہتے، وہ ایک خوشہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ کیوں ختم نہ ہوتا؟ دنیا کو زوال ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا ناپائیدار ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، جنت پائیدار ہے، سرمدی ہے، دائمی ہے، نا ختم ہونے والی ہے۔ جنت کی نعمتوں کی صفات میں سے ایک بڑی صفت یہ ہے کہ جنت کی کسی نعمت کو بھی زوال نہیں ہے۔ آج کچھ باتیں جنت کے بارے میں مختصر وقت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ پہلی بات مختصر، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اہل ایمان جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ ایک روایت میں 40 کے الفاظ ہیں، ایک میں 70 کے الفاظ ہیں۔ ابھی 40 سال کی مسافت باقی ہوگی یا 70 سال کی دوری ہوگی کہ اہل ایمان کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بعض تو ایسے بھی خوش قسمت ہیں کہ جن کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ بعض ایسے ہیں، انس بن نضر تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ میدان احد سے واپس مدینہ جا رہے تھے۔ انس بن نضر کہتے ہیں کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں، افواہ پھیلی کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں علیہ السلام، اب کیا فائدہ جینے کا؟ انس بن نضر کہتے ہیں اللہ کی قسم آؤ، میں بھی اسی منہج کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہوں جس منہج پہ اللہ کے رسول نے جان دی ہے۔ تم تو مدینہ واپس جا رہے ہو، خدا کی قسم مجھے تو احد کی خشک پہاڑی سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ، مختصر جائیں گے
جنت کے قریب پہنچیں گے، قنطرہ نامی ایک مقام آئے گا، اس مقام پہ ہر جنتی کو روکا جائے گا، ظاہری غلاظت بھی پاک کر دی جائے گی اور باطنی غلاظت بھی پاک کر دی جائے گی۔ کوئی زکام نہیں، کوئی ریشہ نہیں، کوئی بول و براز نہیں، کوئی کسی قسم کا بال نہیں، اور جسم اور اندر کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ عمر 30 یا 33 سال کی بھرپور جوانی کی ہوگی، قد وہی ہوگا جو حضرت آدم کا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر یہ جنت میں جائیں گے۔ جنت کے دروازوں کی چوڑائی کتنی ہوگی، لمبائی کتنی ہوگی، مختصر سن لیں۔ حدیث میں مختلف زاویے سے سمجھایا گیا ہے، اس میں سے ایک زاویہ یہ ہے کہ 70,000 لوگ اگر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایک زنجیر بنا لیتے، ایک قطار میں کھڑے ہو جاتے، 70,000 لوگ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے زنجیر بنا کر ایک ہی وقت میں اگر جنت کے کسی ایک دروازے سے گزرنا چاہیں تو آرام سے گزر جائیں گے۔ اور بھی زاویے ہیں لیکن میں نے ایک آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جنت میں داخلے کے بعد سب سے پہلے مہمان نوازی کس چیز سے ہوگی؟ مچھلی کے جگر سے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ جنت کی نعمتوں کا جب اللہ نے ذکر کیا ہے نا، تو وہاں اللہ نے الفاظ بڑے سادہ استعمال کیے، لیکن ان نعمتوں کی حقیقت اور اس کی لذتیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں خیمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ خیمہ کپڑے کا بنا ہوا ایک خیمہ ہوتا ہے نا، کپڑے کا بنا ایک خیمہ۔ قرآن کہتا ہے حور مقصورات فی الخیام۔ آج بھی خیمے لگے ہوں گے نا، یہ معتکفین کے لیے کپڑے کا ہے، کوئی اس سے بھی اچھے ہوں گے، لیکن خیمے کا جو ایک تصور ہمارے ذہن کے اندر دنیا کے حوالے سے ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتی ہے حور مقصورات فی الخیام، جنتی عورتیں حوریں وہ جنت کے خیموں کے اندر ہیں۔ اب جنت کا خیمہ کیا ہے پتہ ہے؟ زمین سے لے کر 60 میل اوپر تک، زمین سے لے کر 60 میل اوپر تک ایک ہی ہیرا تراشا ہوگا اور وہ جنتی عورت کا خیمہ ہے۔ اب نہ جانے اللہ نے مچھلی کے جگر کے اندر کیا لذتیں رکھی ہوں گی، کیا ذائقے رکھے ہوں گے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ جیسے جامع ترمذی کی حدیث ہے نا، ایک روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی نعمتوں کا ذکر کر رہے تھے، باغات کا ذکر کیا، پھل کا ذکر کیا، فواکہ کا ذکر کیا۔ ایک عرابی کھڑے ہوئے دیہاتی، اللہ کے رسول جنت میں ہر پھل ہوگا؟ میں سب پھل ہوں گے، بیر ہوں گے؟ مجھے بیر بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے پسند ہیں۔ آپ نے کہا بیر بھی ہوگا، اس کا سائز ذرا بڑا ہوگا۔ وہ کہتے آپ نے تو کہا جنت میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں بالکل کوئی تکلیف نہیں، بیری کے تو کانٹے ہوتے ہیں، میں جنت میں بیر توڑوں گا تو مجھے تو کانٹے چوبیں گے۔ تو آپ نے کہا جنت میں تکلیف کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے پتا کیا جواب دی؟ آپ نے کہا میرے ساتھی سن، جنت میں جتنے بھی خاردار اور کانٹے دار پودے ہوں گے، اللہ نے ہر خاردار کانٹے دار پودے کے ایک کانٹے کے اندر 70 پھلوں کا مزہ رکھ دیا ہے۔ اللہ، اب اندازہ کریں جب جنت کے کانٹے کے اندر 70 پھلوں کا مزہ ہے تو اس کا پھل کتنا لذیذ ہوگا۔ یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مچھلی کا جگر پیش کیا جائے گا، کیا اس میں لذتیں ہوگی، کیا اس کے اندر ذائقے ہوں گے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ جنتی خواتین کے بارے میں بھی، جو عورتیں جنت میں جائیں گی، اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں ضرور سنانا چاہتا ہوں، خواتین بھی یہاں موجود ہیں۔ کہا جنتی عورتوں کو اللہ وہ حسن دیں گے، اگر جنتی عورت، جنتی خاتون ایک لمحے کے لیے، یہ سورج کتنی کوشش کرتا ہے دنیا کو روشن کرنے کی، مشرق کو روشن کرتا ہے تو مغرب اندھیرے میں رہتا ہے، مغرب کو روشن کرتا ہے تو مشرق اندھیرے میں رہتا ہے، جنوب کو روشن کرتا ہے شمال اندھیرے میں رہتا ہے، ایک ہی وقت میں پوری دنیا کو سورج بھی روشن نہیں کر پاتا۔ کہا جنتی عورت ایک لمحے کے لیے، ایک ساعت کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، ایک پل کے لیے اگر دنیا میں جھانک لے تو ایک پل، ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک لمحے کے لیے اس کے جھانکنے کی وجہ سے پوری دنیا روشن بھی ہو جائے اور خوشبو سے معطر بھی ہو جائے۔ اللہ،
اللہ اکبر. جنت میں محل ہوں گے نا، ایک اینٹ سونے کی ایک چاندی کی ہوگی. محلات کی بھی بڑی اقسام ہیں جنت میں. اللہ ہم سب کو جنت کا مالک اور وارث بنا دے. ایک حدیث میں ضرور اکثر سناتا ہوں، آج بھی سناؤں گا. آپ نے جنت کے محلات کا ذکر کیا تو اس میں سے ایک محل کا جامع ترمذی میں ذکر آپ نے کہا بالا خانے ہیں اس کے، اور اتنا خوبصورت محل ہے کہ انسان اس محل کے باہر ہوگا، اندر سب کچھ نظر آئے گا. اندر چلا جائے گا تو باہر کے نظارے کرے گا، نہریں جاری اس کو نظر آئیں گی، جو دل چاہے گا دیکھے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یہ بھی اعرابی تھے، کہتے اللہ کے رسول یہ جو محل ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، یہ بالا خانوں والا، جس کے مناظر یہ ہیں کہ اندر بھی بیٹھیں تو باہر دیکھیں، باہر آئیں تو اندر بھی دیکھیں، یہ اللہ کن کو دیں گے؟ آپ نے کہا جس کے اندر 4 اضافی خوبیاں ہوں گی. کتنی خوبیاں ہوں گی؟ اضافی خوبیاں. ایمان اور ارکان اسلام سے ہٹ کر 4 اضافی خوبیاں. وہ کیا ہیں؟ لمن اطاب الکلام. پہلی خوبی وہ شیریں گفتار ہے. جب بھی کلام کرے کانوں میں رس گول دے، بات کرے تو یوں جیسے منہ سے پھولوں کی پتیاں گر رہی ہیں، کلام کرے تو یوں جیسے موتی گر رہے ہیں. جب بھی کلام کرے تو میٹھا کلام کرے. لمن اطاب الکلام. نمبر 2 وادام الصیام. رمضان کے مہینے کے بعد رک نہ جائے. ماہ رمضان کے بعد بھی نفلی روزوں کا اہتمام کرتا رہے. سوات جمعرات کو سلسلہ جاری رکھے، 13 14 15 کو سلسلہ جاری رکھے. محرم کا مہینہ آئے تو عاشورہ کا روزہ رکھے، شوال کے بھی 6 روزے رکھے، اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک دن رکھے، ایک دن چھوڑ دے، عرفہ کا روزہ بھی رکھے. یہیں پہ بس کہا نہیں، رات کا قیام محض رمضان میں نہ کرے، ماہ رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے. ماہ رمضان کے بعد کھانے کا، پلانے کا، افطاری کا سلسلہ نہ روکے. وَطَعَمَ الطَّعَامِ. بھوکوں کو کھانا ہمیشہ کھلاتا رہے. یہ 4 خوبیاں جس کے اندر موجود ہیں. شیریں گفتار ہے، ماہ رمضان کے علاوہ بھی سارا سال روزے رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، دوسروں کے کھانے کا اہتمام کرتا ہے. کہا سنو یہ محل اللہ اس کو عطا کریں گے. ساری نعمتیں مل جائیں گی. بات مختصر، اللہ ایک سوال کریں گے. اللہ اکبر. اچھا اہل ایمان کوئی خواہش، کوئی تمنا، کوئی آرزو؟ اہل ایمان کہیں گے اللہ خدمت کے لیے غلمان مل گئے، رفاقت کے لیے جنتی عورتیں مل گئیں، رہنے کے لیے سونے چاندی کے اینٹوں کے بنے محلات مل گئے، پہننے کے لیے حریر و ریشم کی پوشاکیں مل گئیں، اور ہمیشہ کی جوانی مل گئی، نہ ختم ہونے والی زندگی مل گئی. ایسی زندگی جس کو موت نہیں، ایسی جوانی جس کو بڑھاپا نہیں، ایسی خوشیاں جن کے بعد کبھی کوئی غم نہیں آئے گا، ایسے محل کے جو محل کبھی کھنڈر نہیں بنیں گے. اللہ جنت کی نعمتوں نے ہر خواہش پوری کر دی. اللہ کہیں گے اچھا. جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، میری اختصار کے ساتھ چند ایک باتیں جنت کی ہیں. اصل جو میرا مطمع نظر ہے، جو گفتگو کا لب لبابہ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ پوچھیں گے اچھا یہ بتاؤ دنیا میں جس اللہ کی رضا کے لیے راتوں کو جاگتے رہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، جس کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، اس اللہ کو دیکھنا نہیں ہے، اس کا دیدار نہیں کرنا. اللہ اکبر. سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. سارے حجاب، سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے. اہل ایمان براہ راست اللہ کا دیدار کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ عید کا دن کب ہے؟ کچھ کا کہنا ہے کہ کل چاند نظر آیا تو پرسوں عید ہو جائے گی. کچھ کہتے ہیں چاند نظر نہ آیا تو 30 روزے پورے ہوں گے، اللہ کرے کہ 30 ہو جائیں تو پھر ہفتے کو عید ہوگی. ایسے ہی ہے جی، ہر سال یکم شوال کو عید ہوتی ہے. آج عید کا دن ہے، آج عید کا دن ہے.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا اصل عید کا دن کون سا ہوگا؟ جب مالک اعلان کریں گے آ جاؤ، میں نے تمہارے روزے قبول کر لیے، نمازیں قبول کر لی، تمہاری بھوک کو قبول کر لیا، تمہارے سجدے رکوع قبول کر لیے، تمہاری تلاوت کو قبول کر لیا، تمہارے اخلاص تقوی کو قبول کر لیا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جنت میں جائیں گے، یہ ساری نعمتیں مل جائیں گی، پہننے کے لیے حریر و ریشم کی پوشاکیں، خدمت کے لیے غلمان، رہنے کے لیے سونے چاندی کے اینٹوں کے بنے محلات۔ اللہ تعالیٰ جب سارے پردے ہٹائیں گے، اہل ایمان جب اپنی آنکھوں سے جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کی قسم اصل عید کا دن وہ ہوگا، اصل یوم العید تو وہ ہے، اصل خوشی کا دن تو وہ ہے۔ چلیے اس عظیم الشان خوشی کے دن کے لیے اس تیاری کو جاری اور ساری رکھیے گا، اس عظیم الشان عید کے دن کے لیے اس تیاری کو جاری اور ساری رکھیے گا۔ کتنی تیاری کرتی ہیں دنیا کی عید کے دن کے لیے؟ جناب کتنی تیاری ہے؟ ہم نے تو اتنی تیاری کر رکھی ہے کہ ہم نے طاق راتیں بھی بازاروں میں ہی بسم کر دی، ضائع کر دی۔ مشین درزی کی چلتی رہی، کاروبار چلتے رہے کہ بچوں کی عید کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ یہ جو اصل عید کا دن ہے، یہ جو اصل خوشی کا دن ہے، اللہ کے دیدار کا دن ہے اور اللہ کی رضا کا دن ہے، تو کیا اس کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہیں ہم؟ نہیں ہیں، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ تو آج کی اس ملاقات میں نصیحت یہی ہے، درس یہی ہے کہ یہ سلسلہ عید کے دن کے بعد ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انشاءاللہ یہ قیام، یہ نیکیاں، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ تلاوت، یہ حقیقت میں حقیقی عید کے دن کی تیاری ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اصل عید کے دن یعنی کہ جنت میں اللہ کے دیدار کے دن کی خوب بہت خوب انشاءاللہ دنیا کی زندگی میں تیاری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرنی ہے؟ جی دعا کر رہے ہیں، دعا کا کہہ رہے ہیں۔ تحباب خلوص دل سے اپنے رب سے مانگیں۔ رحمتوں کی گھڑیاں ہیں، سعادتوں کی گھڑیاں ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور انشاءاللہ اللہ پر ہمارا یہ گمان ہے، یہ ایمان ہے، خلوص دل سے جو اللہ سے مانگیں گے اللہ انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیں، گردن جھکائیں، اپنے مالک کے در پر فقیر اور منگتے بن کے، سائل بن کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، سب سے پہلے ہم آپ سے جنت میں آپ کے چہرے کے دیدار کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت میں اپنے چہرے کا دیدار کروانا، اللہ ہم سب کو جنت میں اپنے چہرہ پر نور کا دیدار کروانا، اللہ ہم سب کو جنت میں اپنے چہرہ پر نور کا دیدار کروانا۔ اے اللہ اس کے بعد ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمانا، اللہ ہمیں جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرمانا، اللہ آپ کی صحبت عطا فرمانا، آپ کی معیت اور آپ کی سنگت اللہ ہم کو عطا فرمانا۔ اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ اپنی خاص رحمت سے اللہ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمانا، اللہ اپنی خاص رحمت سے ہمیں جنت کا مالک اور وارث بنا دینا۔ اے اللہ میں آپ سے درد دل سے سوال کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو اللہ آخرت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا۔ اللہ اصل ذلیل وہ ہے
جو قیامت کے دن ذلیل ہو گیا۔ اصل عزت والا وہ ہے جو قیامت کے دن عزت پا گیا۔ اللہ ہمیں قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچا لینا۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن سرخرو کر دینا۔ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ آپ کو آپ کی تمام صفات علیہ کا واسطہ ہے، تمام اسماء حسنہ کا واسطہ ہے، اللہ قیامت کے دن ہم سب کے عیبوں پہ پردے ڈال دینا۔ اللہ ہم سب کے گناہوں پہ پردے ڈال دینا۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے، اللہ ہم بیٹوں والے، ہم بیٹیوں والے، اللہ لوگ تو ہمیں بڑا نیک سمجھتے، اللہ حالات تو جانتا ہے۔ اے اللہ اگر تو نے پردے نہ ڈالے، اللہ اگر تو نے ہمارے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے، اللہ اگر تو نے ہم کو معاف نہ کیا، اللہ اولادوں کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ اللہ بیٹیوں کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ بیٹوں کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ اللہ وہ پیارے جو ہم کو بڑا نیک سمجھتے ہیں، اللہ کس منہ سے ان کا سامنا کریں گے؟ اللہ پیارے نبی محمد علیہ السلام کے سامنے، تمام انبیاء کرام کے سامنے، اللہ صحابہ کرام کے سامنے، اللہ ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے، اللہ ہم کو ذلیل ہونے سے بچا لینا۔ اللہ ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لینا۔ اللہ ہمارے سر کو جھکنے سے بچا لینا۔ اللہ ہمارے سر کو جھکنے سے بچا لینا۔ اللہ جہنم تو بہت دور کی بات، اللہ ہمیں جہنم کی لو سے بھی بچا لینا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار۔ اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، اللہ ہماری نگاہوں کو، اللہ ہمارے قلموں کو، اللہ ہمارے کانوں کو، اللہ ہمارے سارے وجود کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے، اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لینا، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، اللہ ہمیں جہنم کے انگاروں سے بچا لینا، اللہ ہمیں جہنم کے انگاروں سے بچا لینا۔ اللہ ہمیں جہنم کے انگارے تو بہت دور کی بات ہے، جہنم کی لو سے بھی بچا لینا۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمانا، اللہ ٹھنڈا سایہ عطا فرمانا، اللہ ٹھنڈا سایہ عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو سر کا پانی پلانا، اللہ کو سر کا پانی پلانا۔ اللہ ہم سب کی قسمت کے اندر شفاعت کبریٰ کر دینا۔ اے مالک ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہم کو دے، اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا، اللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان کر دینا، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان کر دینا، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان کر دینا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمارے بچوں کو بخش دے، اللہ نوجوانوں کو معاف کر دے، اللہ بزرگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ خواتین کو معاف کر دے، اللہ علماء کو بخش دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو بخش دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف کرنا آپ کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اس وقت ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ ہی آپ کی معافی ہے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا یا اللہ، فاعف عنا یا اللہ، فاعف عنا یا رحمان، فاعف عنا یا رحیم،
فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام فاعف عنا يا أكرم الأكرمين فاعف عنا يا أرحم الراحمين۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے حاکموں کے حاکم، اے زبردستوں کے زبردست، اے کائنات کے اوپر اپنا حکم چلانے والے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دے، اللہ اپنی بندیوں کو معاف کر دے۔ اللہ دیکھ تیرے در کے سوالی بنے بیٹھے ہیں، منگتے بنے بیٹھے ہیں، تیرے سامنے جولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہماری جولیاں خالی نہ بھیجنا، اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، اللہ ہماری جولیوں کو بخشش سے بھر دے، اللہ معافی سے بھر دے، اللہ مغفرت سے بھر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ فاعف عنا یا رحمان فاعف عنا یا رحمان۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لینا، اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لینا، اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لینا، اللہ قبر کی تکلیفوں سے بچا لینا، اللہ قبر میں پہنچے تو اللہ سوالوں کے جواب میں ہم سب کے لیے آسانی پیدا کر دینا، اللہ توحید کے سوال کے جواب میں ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما، اللہ قبر میں دین اسلام کے سوال کے جواب میں ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمانا، اللہ قبر کے اندر رسالت کے سوال کے جواب میں ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمانا، اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا، اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دینا، اللہ قبروں میں جائیں تو ہم سب کو جنت کا لباس پہنا دینا، اللہ ہم سب قبروں میں جائیں تو اللہ جنت کا بستر ہم سب کا بچھونا بنا دینا، اللہ قبر میں جائیں تو ہم سب کی قبر کے اندر جنت کے کھڑکی دروازے کو کھول دینا، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، قبر کی تکلیفوں سے بچا لینا، قبر کی تنگیوں سے بچا لینا، قبر کی آزمائشوں سے بچا لینا، قبر کے امتحانات اللہ ہم کو محفوظ فرما لینا۔ اللہ میں آپ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرنا، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرنا، اللہ ہمیں اچھی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ ہم سب کی زبان کا آخری ورد اور وظیفہ بنا دینا، اللہ لا الہ الا اللہ ہم سب کی زبان کا آخری کلمہ بنا دینا، اللہ لا الہ الا اللہ ہم سب کی زبان کا آخری کلام بنا دینا، اللہ موت آئے تو توحید کے ساتھ موت آئے، اللہ زندگی دینا تو عقیدہ توحید والی زندگی دینا، اللہ موت آئے تو توحید کے ساتھ موت آئے۔ اے اللہ یہ دنیا کی تھوڑی سی عارضی زندگی جو ہماری ہے، اللہ ہمیں یہ زندگی بھی برکت والی دینا، خیر والی دینا، اللہ جو اولاد دے اللہ اس اولاد میں برکت دے دے، اللہ جو مال دیا اللہ وہ بھی برکت والا دینا، اللہ جو صحت دینا تو وہ بھی برکت والی دینا، اللہ دنیا کی اس زندگی کے اندر بھی ہم آپ سے خیر کا سوال کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ایسا مال دے کہ جو مال تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ ایسی اولاد دے جو ہماری نگاہوں کی ٹھنڈک بن جائے، دل کا سکون بن جائے، ہماری عزت کا سبب بن جائے، اللہ ایسا گھر دے جو برکت والا گھر ہو، اللہ جس گھر کے صحن کے اندر تیرے سامنے ہم سجدے کرتے رہیں، اللہ جس گھر کے گھروں کے اندر تیری کتاب قرآن مجید کی تلاوتیں ہوتی رہیں، اللہ ہمیں دنیا کی وہ زندگی دینا جس زندگی کے اندر ایمان ہو، تقوی ہو، نیکی ہو، طہارت ہو، پاکیزگی ہو، پاک دامنی ہو۔ اللہ میں آپ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں، اللہ بڑی دنیا بیمار ہے، سب کو شفا یاب کر دے، سب کو صحت یاب کر دے، سب کو تندرستیاں عطا فرما۔ اللہ بڑے لوگ ہیں بے اولاد ہیں، سب کو اولاد صالح عطا فرما۔ بڑے لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹوں کی خواہش ہے، اللہ سب کی خواہش کو پورا کر دے۔ بڑے لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹیوں کی آرزو ہے، اللہ سب کی آرزو کو پورا کر دے۔ اللہ جتنی عبادت یہ کی قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ اللہ قرآن پڑھا ہمارے پیارے حافظ صاحب نے، اللہ تیرے بندوں نے اقتداء کے اندر سنا، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ تلاوت قبول کر لے۔ اللہم تقبل منا صیامنا، اللہم تقبل منا قیامنا، اللہم تقبل منا سجودنا ورکوعنا، اللہم تقبل منا سائر اعمالنا۔
اللہ ہمیں ماہ رمضان کی اجر سے محروم نہ رکھنا، اللہ محروم نہ رکھنا، اللہ محروم نہ رکھنا۔ اللہ ہم نے کوشش یہ کی، جتنی تو نے ہم کو سمجھ عقل دی، اللہ ہم نے مانگ لیا ہے، اللہ جو مانگا سب کچھ عطا کر دے۔ اللہ جو نہیں مانگ سکے، اللہ آپ دلوں کے راز جانتے ہیں، عالم بذات الصدور ہیں، حاجات کو آپ جانتے ہیں، تمناؤں کو جانتے ہیں، آرزوؤں کو جانتے ہیں۔ اللہ جتنے لوگ تیرے گھر میں اکٹھے اور جمع ہیں، جتنی خواتین آئی ہیں، اللہ دلوں کی تمام نیک حاجات کو پورا کر دے، نیک تمناؤں کو پورا کر دے، نیک آرزوؤں کو پورا کر دے۔ اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہے اللہ ان کی تائید و نصرت فرما۔ اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ وطن عزیز پاکستان کے کونے کونے، چپے چپے، قطرے قطرے، پتے پتے، ذرے ذرے کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اسلام کا مضبوط قلعہ بنا، اللہ اسلام کا مضبوط قلعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔